میں سجدے میں تھی جب ساس نے میری کمر پر زور سے بیلن مارا۔ اٹھ منحوس، یہ عبادت کا ڈونگ بعد میں کرنا، پہلے روٹی بنا سب کے لیے۔ ساس کی بات پر میں سجدے میں ہی رونے لگی۔ جلدی نماز پڑھ کر روٹی بنانے لگی۔ آج پھر رندیں پورے گھر سمیت جمع تھیں۔ جب میں کھانا لگانے لگی تو میرا نندوئی بہانے سے مجھے ہاتھ لگا بیٹھا، جو میری نند نے دیکھ لیا اور پھر سب کے سامنے مجھے مارنے لگی۔ شوہر آیا تو بولی، تمہاری بیوی میرے شوہر سے چکر چلا رہی ہے۔ شوہر نے مجھے مارا اور غصے سے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر بے آسرا کھڑی تھی، کرائے کے پیسے تک نہ تھے۔ یا اللہ کہتے ہوئے میں زمین پر گر گئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ میں سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اللہ کے حضور شکوے سے لبریز تھا۔ یا رب زبان پر ابھی یہ لفظ آیا ہی تھا کہ اچانک پیٹھ پر بیلن کی چوٹ پڑی۔ اٹھ منحوس، یہ ڈرامے بعد میں کرنا، پہلے سب کے لیے روٹی بنا۔ ساس کی آواز میرے دل کو چیر گئی۔ لمحے بھر کو سانس رک سی گئی۔ سجدے میں ہی میری آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سمیٹا، سجدہ مکمل کیا اور آہستہ سے آنکھوں سے آنسو پھونچ کر اٹھ گئی۔ چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پاؤں بھاری تھے، دل زخمی، جسم تھکا ہوا، لیکن زبان خاموش۔ دل چاہا تھا کہ چیخ کر کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، مگر میں نے صبر کیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میری آواز اس گھر کی دیواروں سے آگے نہیں جائے گی اور رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میری شادی خاندان کے ایک لڑکے عرب سے طے ہوئی۔ وہ شہر سے باہر کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی بہنیں رشتہ لے کر آئی تھی، بڑی تعریفیں کی، کہا کہ عرب سلجھا ہوا ہے، کماتا ہے، دیندار ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی سوچا خاندان کا لڑکا ہے، لڑکی کے نصیب میں بلا ہی ہوگا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو دل میں کچھ خوف بھی تھا اور امید بھی۔ ہر قدم پر رب سے دل ہی دل میں باتیں کرتی جاتی تھی۔ یا رب تو میرے ساتھ ہے نا؟ مجھے لگا تھا سب کچھ سنور جائے گا، لیکن چند دنوں میں ہی میرے خوابوں کا محل گرنے لگا۔ ساس کا انداز پہلے ہی دن سے ایسا تھا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ نندیں ہر وقت طنز کے تیر چلاتی اور عارف وہ تو جیسے اس گھر میں صرف بیٹے کا کردار ادا کرنے آیا تھا، شوہر کا نہیں۔ کبھی میرے دل کی بات نہ سنی، نہ میری تکلیف دیکھی۔ میری شادی محبت سے نہیں، توقع سے ہوئی تھی، وہ توقع جو ماں باپ کی ہوتی ہے کہ بیٹی خاندان میں جائے گی تو اسے عزت ملے گی، اپنائیت ملے گی۔ سب نے یہی کہا، عارف اچھا لڑکا ہے تو ہمیں خوش رکھے گا، مگر خوشیاں صرف توقع پر نہیں ملتی۔ خوشی وہاں ہوتی ہے جہاں دل کو جگہ ملے، وجود کو احترام ملے اور خاموشی کو سنا جائے۔ میرے لیے یہ شادی ایک نئے بند کمرے کی کنجی تھی، جس کے دروازے تو کھلے تھے مگر ہوا بند تھی۔ سسرال آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ پہلے دن ہی ایسا تھا کہ ساس نے صاف کہہ دیا، یہ ہمارے طور طریقے نہیں جانتی، اسے سکھانا پڑے گا۔ نندوں کی نگاہ میں کسی نوکرانی سے کم نہ تھی۔ میری مسکراہٹ، میرے ہونٹوں پر جمے الفاظ، سب جیسے ان کے رویے کے نیچے دب کے۔ میں روز کوششیں کرتی کہ کوئی مجھے قبول کر لے، ساس کا دل جیت سکوں، نندوں کو بہن بنا سکوں، مگر میرے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ شوہر جس سے کم از کم ایک ہمدردی کی امید تھی، وہ ہمیشہ خاموش رہا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ کبھی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا کہ کیسی ہو۔ اس کی دنیا شاید صرف اس کی ماں اور بہنوں تک محدود تھی۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی، وہ نگاہیں چرا لیتا یا مصروف ہونے کا بہانہ بناتا۔ میرے اندر ایک خلا بھرنے لگا، ایک ایسی گونج جو صرف میں سنتی تھی۔ ساس کے تانے روزانہ کا معمول بن گئے، تم جیسی لڑکیاں تو بربادی لے کر آتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں کیا لکھا تھا جو یہ منحوس آ گئی۔ میں خاموش رہتی، صرف سجدے میں جا کر دل کھولتی۔ میرا رب ہی تھا جو مجھے سن رہا تھا۔ میں ہر روز اپنے رب سے کہتی، یا اللہ یہ میرا نصیب ہے کیا؟ میں اتنی بھی بری ہوں کہ کوئی ایک نرم لہجہ بھی نہ ملے۔ کبھی کبھی لگتا تھا میں انسان نہیں، بس ایک مشین ہوں جو کام کرے، تھکے گرے یا کچھ کہے نہیں۔ ناشتہ بناتے بناتے میں خود کو یاد کرتی، وہ عالیہ جو ہنستی تھی، ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، خواب دیکھتی تھی۔ آج کی عالیہ ان خوابوں کے ملبے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ ساس کچن میں آ کر بار بار جھانکتی، جیسے نظر رکھ رہی ہو کہ میں کہیں دوبارہ سجدے میں نہ چلی جاؤں۔ نندیں جاگ چکی تھی، آوازیں لگا رہی تھی، جلدی کر ہمیں دیر ہو رہی ہے، جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں جس کا مقصد صرف ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ چائے رکھی، ناشتہ لگایا، پھر ایک کونے میں جا بیٹھی، مگر آرام کا لمحہ کہاں تھا۔ نادیہ آ گئی، تشتری روز سے میز پر رکھ دی، یہ کیا بنایا ہے؟ نہ ذائقہ ہے نہ خوشبو، اس سے کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح گھڑے، پر میں چپ رہتی۔ اس روز بھی شوہر صبح نکلا اور شام کو لوٹا، میرے ہونے یا نہ ہونے کا احساس کیے بغیر میں اسے دیکھتی۔ دل چاہتا وہ پوچھے کیسا دن گزرا، پر وہ تو جیسے کسی اور دنیا میں رہتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی، پر صرف کاغذ پر، دل سے نہیں۔ نندیں مجھ پر کام ڈال کر خود فون میں مگن رہتی، اور جب کوئی کام رہ جاتا تو الزام مجھ پر آتا۔ میری ذات کو جیسے ہر بات کا سبب بنا دیا گیا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ایک دن شاید میرے صبر کا پھل ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ گھروں میں صبر بھی کمزور سمجھا جاتا ہے، اور میں کمزور نہیں تھی، بس تھک گئی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔
اور میں آج بھی نندیں جمع تھیں، ہر ایک کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے میں ان سب کی نوکرانی ہوں۔ شوہر گھر پر نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو شاید کچھ فرق نہ پڑتا، وہ پہلے ہی میرے وجود سے بیگانہ تھا۔ میں چپ چاپ کھانا لگا رہی تھی، پلیٹیں سجاتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک نادیہ کا شوہر سہیل پانی مانگنے کے بہانے میرے قریب آیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ جیسے ہی وہ لمس محسوس ہوا، میری روح کانپ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سہم کار پیچھے ہوئی، نظریں جھکا لی اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ سمجھنے یا سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مجھے نادیہ کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، امی دیکھو تو اس بدکار کو، میرے شوہر پر نظر رکھتی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سب نندیں ایک ساتھ لپک آئیں، جیسے بس اس لمحے کا انتظار تھا۔ میرے کانوں میں نادیہ کی آواز گونج رہی تھی، امی دیکھو تو اس حرافہ کو، اور دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے اب بھی پھٹ جائے گا۔ میں صفائی دیتی رہی، بار بار کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، مگر کوئی نہیں سنتا۔ میرے الفاظ فضا میں تحلیل ہو گئے، جیسے کوئی ہوا میں چیخ رہا ہو۔ کسی نے میرے بال کھینچے تو کسی نے دھکے دیے، سانس آگے آئی اور بغیر سنے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ میرا چہرہ جلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، لیکن زبان گنگ رہی۔ میں بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن میرے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سہیل وہ چپ چاپ کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی خاموشی نے میرا دل چیر دیا، ایک لفظ سچ بولنا بھی اس کے منہ سے نہیں نکل سکا۔ یا اتنی سی غیرت بھی نہ ہوئی کہ مجھے ان جھوٹے الزامات سے بچا لیتا۔ شوہر دروازے سے اندر داخل ہوا اور نادیہ نے فوراً چیخ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ اس کے لفظوں میں نہ کوئی ترتیب تھی، نہ سچائی کا وزن، بس الزامات کا طوفان تھا۔ تیری بیوی میرے شوہر پر ڈھورے ڈال رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ہر لفظ میں زہر گھول رہی تھی۔ عارف کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے ایک بار میری طرف بھی نہیں دیکھا۔ آتے ہی مجھے بازو سے پکڑا، جھنجھوڑا، میری غیرت کو دھبا لگایا۔ تو میں روئی، سسکی، خدا کے لیے یہ جھوٹ ہے، مگر اس نے میرا یقین چکنا چور کر دیا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا، دل میں امید تھی کہ وہ ایک بار میری بات سنے گا، ایک لمحے کو مجھے صفائی کا موقع دے گا، مگر وہ تو جیسے پہلے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا۔ بغیر کچھ سنے اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا، میری چیخ نکل گئی، لیکن اس کے کانوں تک کچھ نہ پہنچا۔ پھر اس نے بالوں سے پکڑا، فرش پر گھسیٹا، درد کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے بسی سے ہاتھ جوڑتی رہی، اللہ کا واسطہ میں بے قصور ہوں، مگر اس کے کان بند تھے اور دل سخت ہو چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، اس نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، 3 طلاق، 3 طلاق، 3 طلاق۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میں دروازے کے باہر دھکیل دی گئی، نہ سر پر چادر، نہ پاؤں میں جوتی، نہ آنکھوں میں روشنی۔ میں پتھر بن چکی تھی، جس گھر کو سجدوں سے سجایا تھا وہاں سے رسوائی کی ٹھوکر کھا کر نکال دی گئی تھی۔ میں دروازے سے باہر نکلی تو جیسے دنیا بدل گئی ہو، جسم کانپ رہا ہو، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قدم خود بخود سڑک کی طرف اٹھ گئے۔ نہ ہوش تھا، نہ حواس، چہرے پر آنسو اور گرد پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چپل کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، ارد گرد لوگ گزر رہے تھے، کچھ نے دیکھا، کچھ نے نظریں چرا لی، شاید ان کے لیے میں بس ایک بے سہارا عورت تھی، ایک عام منظر جو روز سڑک پر نظر آتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ سہارا، نہ کوئی چہرہ جو مجھے اپناتا، پرس میں 1 روپیہ تک نہ تھا، جیب میں وہی دکھ، آنکھوں میں وہی رسوائی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا، جیسے اپنی بچی ہوئی عزت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ اسی حالت میں نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں بے قصور ہوں، میں مظلوم ہوں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا حق نہیں مارا، آج در بدر ہوں، سوال بن چکی ہوں۔ یا رب اب کہاں جاؤں، کون ہے میرا؟ میرے لب کانپ رہے تھے اور دل جیسے صبر کی آخری حد پر تھا۔ ایک گھڑی ایسی آئی کہ لگا سانس بھی اب جواب دے دے گی، تبھی کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک نرم سی آواز آئی، بی بی کیا ہوا، کیوں گری ہو؟ یہاں میں نے بامشکل آنکھ کھولی تو ایک بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، جھریوں بھرا چہرہ، سفید دوپٹہ اور آنکھوں میں وہی مروت جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما، چلو میرے ساتھ، اللہ کے گھر میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا، پانی پی لو بیٹا۔ میں نے بوتل تھامی، لبوں سے لگائی اور چند گھونٹ جیسے زندگی لوٹا لائی ہو۔ چلو میرے ساتھ، مسجد کے حجرے میں چلو، تم یہاں نہیں رہ سکتی، رات ہو گئی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ مسجد کی طرف چل دی۔ وہ راستے بھر میرے لیے کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور میں بس خاموشی سے اس کی آواز میں خود کو محفوظ محسوس کرتی رہی۔ مسجد کے پچھلے صحن میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اندر صرف ایک چٹائی، پرانی جائے نماز اور کونے میں قرآن مجید رکھا تھا۔ مجھے زمین پر بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر پھر تھوڑا سا پانی دیا
اور بولی میرا نام بی بی جان ہے، یہاں مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں، اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر سب سکھ ملتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو صبر اتنے دنوں سے اندر دبائے رکھا تھا وہ آج ٹوٹ گیا۔ میں نے سارا دکھ، سارا ظلم، ساری بے بسی ایک اجنبی عورت کو سنا ڈالی۔ وہ بس سنتی رہی بغیر کچھ کہے۔ جب خاموش ہوئی تو اس نے صرف اتنا کہا بیٹا اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں، تو صبر کر، وہی تیرا سہارا ہے۔ میں نے مسجد کی صفائی سنبھال لی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھتی، وضو کرتی، صفیں درست کرتی اور خاموشی سے رب کے گھر کو سنوارتی۔ ہر جھاڑو، ہر کپڑا پھیرنے کے ساتھ میرے دل کے زخم بھی جیسے دھلنے لگے۔ میری روح جو گھٹن، بے عزتی اور تنہائی کے طوفان سے گزر چکی تھی اب سجدے کی ٹھنڈی مٹی سے قرار پانے لگی تھی۔ مسجد کی دیوار مجھے پہچاننے لگی تھی، وہی دیواریں جن کے سائے میں نے آنکھوں کے آنسو چھپائے تھے، وہی اب میرے لیے پناہ بن گئی تھی۔ مجھے اب دنیا کی چمک نہیں چاہیے تھی، بس رب کا قرب کافی تھا۔ بی بی جان اکثر کہتی اللہ نے تجھے چن لیا ہے بیٹی، جنہیں وہ آزماتا ہے انہیں ہی اٹھاتا بھی ہے۔ ایک دن مدرسے کی انتظامیہ مسجد میں آئی اور بچوں کے قرآن کورس کے لیے ایک معاون تلاش کر رہی تھی۔ بی بی جان نے میرا ذکر کیا، انہوں نے مجھ سے قرآن کی چند صورتیں سنی، میرے لہجے میں سچائی محسوس کی۔ فوراً کہا کل سے آپ مدرسے آئیں، ہم بچوں کو اللہ کا کلام سکھائیں گے، ساتھ ساتھ صبر اور حلم کا درس بھی دیں گے۔ میں نے الحمدللہ کہا اور دل میں ایک نیا چراغ روشن ہوتا محسوس کیا۔ اگلے دن جب مدرسے پہنچی تو سامنے بیٹھے چھوٹے چھوٹے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں معصومیت تھی، سوالات تھے، روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی پھر سے کسی مقصد سے جڑ گئی ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے جب میں کہتی اللہ رحیم ہے، کریم ہے، تو دل سے آواز آتی ہاں واقعی وہ رحیم ہے، اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ ہر آیت جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھتی ہو۔ میں بچوں کو حرف سکھاتی، ساتھ ہی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بٹھانے کی کوشش کرتی۔ میں ان کی استاد تھی مگر در حقیقت وہ میرے مرہم تھے۔ مدرسے کی دیواریں صرف نئے سفر کی گواہ بن گئی۔ وہاں میں صرف استاد نہیں تھی، ایک مثال بن رہی تھی، ایک عورت جو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف اللہ کی مدد سے میں نے بچوں کو صرف قرآن نہیں سکھایا، میں نے انہیں حوصلہ سکھایا، دعا سکھائی، صبر سکھایا۔ وہ مجھے استانی جی کہتے اور جب بھی میری آنکھوں میں اداسی کا سایہ دیکھتے، کوئی بچی آ کر کہتی استانی جی آپ کی دعا تو قبول ہوئی تھی نا، اللہ نے تو آپ کو اچھا راستہ دے دیا۔ ان کے یہ معصوم جملے میرے دل کی گہرائیوں میں امید جگا دیتے۔ میں جان چکی تھی کہ میرے سجدے، میری دعائیں، میری خاموشی سب اللہ نے سن لی۔ اب میری زبان شکر کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ میں مدرسے سے واپس مسجد آئی تھی، شام کی صفائی کر کے وضو کر کے نفل ادا کیے۔ مسجد میں خاموشی تھی اور میرے دل میں بھی ایک عجیب سا ٹھہرا ہوا سکون۔ تبھی دروازے پر ایک آواز سنائی دی السلام علیکم بی بی جان۔ بی بی جان نے جواب دیا اور میں بھی آہستہ سے متوجہ ہوئی۔ وہ شخص سادہ لباس پہنے، سفید ٹوپی سر پر رکھے، نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دینی مزاج کے لوگ اکثر مسجد آتے تھے مگر اس شخص میں کچھ مختلف سا وقار تھا۔ بی بی جان نے تعارف کروایا یہ فاروق صاحب ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی مدد کرتے ہیں اور مدرسے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سلام کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بی بی جان میرے پاس آئیں اور کہا وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ اگر تو مناسب سمجھو۔ میں نے اجازت دے دی۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھے تو ان کی آنکھوں میں احترام تھا، انداز میں وقار۔ انہوں نے بات شروع کی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، صبر کی کہانی، ایمان کی روشنی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ میرے دل میں طوفان اٹھا، آنکھوں میں لمحے کو وہ سب گزرے لمحے آگے، بیلن، طلاق، سجدے، سڑک اور مسجد کا کونا، میں کچھ نہ بھولی، بس سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ وقت دیا مجھے سوچنے کا۔ میں نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں گر کر رب سے اشارہ مانگا، دل میں کہا یا اللہ اگر یہ تیرا راستہ ہے تو دل میں سکون ڈال دے۔ اگلے لمحے میرا دل ایسا ہلکا ہوا جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہاں کہہ دی، بغیر کسی شک کے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے۔ میرا نکاح سادگی سے ہوا، بغیر شور شرابے کے، بغیر رواجوں کی زنجیروں کے۔ مسجد کے اس گوشے میں جہاں کبھی میں نے آنکھوں کے آنسو بہائے تھے، آج میری زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ میں نے نکاح کے وقت جب قبول ہے کہا تو میرے دل میں صرف ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ اس بار عزت دینا۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے گھر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، نہ شور، نہ رسومات کا بوجھ، نہ زبردستی کی ہنسی، بس دل سے نکلا ہوا ایک قبول ہے اور رب کی در پر شکر کا سجدہ۔ میرا شوہر فاروق وہ شخص تھا جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا بغیر سوال کیے۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی اور آنکھوں میں وہ سکون جو صدیوں کی دعاؤں کے بعد ملتا ہے۔ پہلے ہی دن اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، ماضی کو بھول جاؤ، وقت گزر گیا ہے، تم صرف حال ہو اور میرا حال تمہارے ساتھ بہتر ہے۔ میرے دل میں ایک نیا چراغ چل اٹھا۔
برسوں کے اندھیرے کے بعد روشنی کا یہ لمس بے حد قیمتی تھا۔ میں نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ یہ سکون ہمیشہ سلامت رکھ۔ فاروق کے ساتھ میری زندگی ایک نئی روشنی کی مانند تھی۔ وہ صرف شوہر نہیں، میرا محافظ، میرا ہم سفر اور میرے دکھوں کا مرہم تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک سکون بخش سائے جیسی تھی جس میں میں نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ فاروق کا انداز نرم تھا، باتوں میں محبت اور رویے میں وہ عزت تھی جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ وہ مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا کہ میں قیمتی ہوں، مکمل ہوں اور عزت کے لائق ہوں۔ اس کے ساتھ وقت گزرتا تو میری ساری پرانی یادیں مدھم ہونے لگتی۔ میں ایک ساتھ نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت سننے اور رات کو چاندنی میں دعائیں کرتے۔ وہ میری ہر بات سنتا، میرے ہر درد کو بانٹتا اور مجھے زندگی کی خوبصورتی سکھاتا۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے جانا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں، روحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ فاروق نے میرے دل کو وہ آسرا دیا جو برسوں سے خالی تھا۔ اس کے ساتھ میں خوش تھی، دل سے روح سے مکمل طور پر ہر سجدے میں شکر ادا کرتی اور آنکھوں سے وہی آنسو بہتے جو کبھی درد سے نکلتے تھے، لیکن اب ان میں سکون کی چمک تھی۔ اس گھر میں ہر دن رب کی رحمت کا پیغام لگتا تھا، نہ کوئی تانا، نہ نفرت، نہ بے اعتنائی۔ فاروق مجھے ہر قدم پر حوصلہ دیتا، کہتا تم نے جتنا سہا اب اتنا جیو۔ اس کے ساتھ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت سننا اور رات کو تہجد میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا، یہ سب میری روح کو جلا دیتا۔ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے مگر اس کی دیواروں میں محبت کی خوشبو تھی اور یہی خوشبو میرے زخموں کو بھر رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ جب لیتا ہے تو آزمانے کے لیے لیتا ہے اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ فاروق میرا ہم سفر نہیں، میرے صبر کا انعام تھا اور میں ہر دن ہر رات یہی سوچ کر جیتی کہ میرا رب عادل ہے۔ جب فاروق نے کہا مدرسہ کھولو تو تم جیسی عورت دوسروں کو روشنی دے سکتی ہے تو میرا دل کچھ کام سا گیا۔ ایک وقت تھا جب میں خود راستہ ڈھونڈ رہی تھی اور آج وہ مجھ پر اعتماد کر رہا تھا کہ میں دوسروں کی رہنمائی کر سکوں۔ میں نے استخارہ کیا، رب سے مشورہ مانگا اور دل نے سکون سے ہاں کہا، یہی وہ راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ فاروق نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور ہم دونوں نے مل کر مدرسے کے لیے تیاری شروع کی۔ میں نے اپنا سادہ کپڑوں کے ساتھ دل میں جذبہ اور آنکھوں میں روشنی لیے، بچوں کے لیے دریاں بچھائیں، کتب رکھی اور دروازے پر بورڈ لگا دیا، دارالایمان البنات۔ پہلے دن صرف 3 بچیاں آئیں، معصوم چہرے، ڈری ڈری نظریں اور ہتھیلیوں میں قرآن کے شوق کی خوشبو۔ میں نے ان سے الف سے لے کر یہ تک سکھانا شروع کیا مگر ساتھ ساتھ میں انہیں حیا، صبر اور خودداری کا سبق بھی دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ صرف قرآن کی تلاوت نہ کرے بلکہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ہر بات میں میرا ماضی جھلکتا لیکن میں اسے شکایت نہیں بننے دیتی، سبق بناتی۔ جب کبھی کوئی بچی شکایت کرتی استانی جی کوئی ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی، یاد رکھو جو خود کو سنبھال لیتا ہے دنیا اس سے سنبھلنا سیکھتی ہے۔ ہفتے گزرنے لگے اور مدرسے میں بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی، محلے کی عورتیں بھی آنے لگیں، دعائیں دینے لگیں۔ مجھے لگا جیسے میں وہ قرض چکا رہی ہوں جو اللہ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر رکھا تھا۔ مدرسے کی دیواریں اب زندگی سے بھر گئی تھی۔ ہر صبح بچیوں کی ہنسی، سلام اور قرآن کی مقدس آوازیں میرے دل کو خوشی سے بھر دیتی۔ ہر نئی طالبہ کے چہرے پر میں اپنا پرانا عکس دیکھتی، وہی ڈری ہوئی آنکھیں، الجھے ہوئے سوال اور دل میں کسی اپنے کی تلاش۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مدرسہ صرف قرآن سیکھنے کی جگہ نہیں ہوگا بلکہ وہ پناہ گاہ بنے گا جو میں نے سڑک پر بیٹھ کر مانگی تھی۔ جب میں بچوں کو قرآن کی آیتیں سکھاتی تو صرف الفاظ نہیں، ان کا مطلب، ان کا اثر اور ان کی روشنی دلوں تک پہنچاتی۔ میں انہیں بتاتی کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں مضبوط بنا سکے، جس پر تکلیف آتی ہے اللہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں اپنی کہانی سناتی، وہ لمحے جب سجدے میں بیلن پڑا، جب بے گناہی کا بوجھ اٹھانا پڑا، جب سڑک پر سوال بن کر بیٹھی اور جب مسجد کے کونے میں رب نے مجھے تھام لیا۔ میری آواز میں درد ہوتا کیونکہ ہر لفظ میرے دل سے نکلتا اور میری آنکھوں میں روشنی ہوتی کیونکہ اب میں اندھیرے سے گزر کر آئی تھی۔ بچیاں خاموشی سے سنتی، کچھ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، کچھ کے چہروں پر عزم۔ میں جانتی تھی وہ صرف میرے لفظ نہیں سن رہے، وہ خود کو میرے اندر دیکھ رہی ہیں۔ میں انہیں عزت کی تعلیم دیتی کہ بیٹی ہونا شرمندگی نہیں طاقت ہے۔ میں انہیں حیا سکھاتی کہ شرم صرف لباس میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ میں انہیں سبق سکھاتی کہ جو رو کر بھی جھکتا نہیں وہی زندگی میں جیتا ہے۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ مدرسے میں بچیاں تلاوت کر رہی تھیں اور میں انہیں سبق دے رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے سر اٹھایا اور ایک شناسا چہرہ نظر آیا، نادیہ، وہی نند جس کے الزام نے میری دنیا اجاڑ دی تھی، جو میری چیخوں پر ہنستی تھی، میرے آنسوؤں کو تماشا سمجھتی تھی۔ آج اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی میرے سروں پر برسایا کرتی تھی بلکہ ایک ٹوٹا ہوا سا پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔
मेरी आंखों में देखकर बोली, आलिया मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, हमने तुम्हें गलत समझा, हम जालिम थे और तू साबर। मैंने इसके चेहरे पर बरसों की थकन देखी, जैसे वक़्त ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया, और मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैंने नरमी से कहा, नादिया मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दी जो तुम लोगों ने मुझसे छीन ली थी। इसके आंसू बेअख्तियार बहने लगे। मैंने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरे रब ने मेरे सब्र का फल दे दिया हो। ना सिर्फ इज्जत, सुकून और मोहब्बत, बल्कि दुश्मन के दिल में भी नरमी डाल दी। नादिया ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं भी मदरसे में खिदमत करना चाहती हूँ, शायद इससे मेरा बोझ हल्का हो जाए। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब मेरा दिल बोझ नहीं रखता था, सिर्फ सुकून, माफ़ी और रोशनी थी, और यह रोशनी मैं हर दिल तक पहुंचाना चाहती थी। मैंने नादिया को मदरसे में रख लिया, दिल से माफ़ किया और इज्जत दी। इसके चेहरे पर हैरत और शुक्रगुजारी का मिला जुला रंग था। शायद वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके साथ इसने कभी इंसाफ नहीं किया उसे यूं गले लगा लोगी, लेकिन मैं जानती थी कि जब रब माफ़ कर देता है तो बंदे को भी ज़रफ़ दिखाना चाहिए। नादिया ने मदरसे के इंतज़ामी काम संभालने शुरू किए। वो बच्चियों के लिए खाने का बंदोबस्त करती, सफाई का ख्याल रखती और अक्सर मुझे छोटे छोटे कामों में मदद देती। इसके अंदाज में आजिज़ी आ चुकी थी। वो हर बात में मशवरा लेती, सीखने की कोशिश करती और सबसे बढ़कर हर बच्ची से नरम लहजे में पेश आती। मेरा ईमान था कि औरत चाहे जितनी भी खताकार हो, अगर नीयत बदल ले तो वो खुद भी संवर सकती है और दूसरों को भी संवार सकती है। मैं चाहती थी कि मेरा मदरसा सिर्फ तालीम गाह ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां हर औरत को दूसरा मौका मिले, जहां वो अपनी पहचान वापस पा सके। मेरी कहानी आहिस्ता आहिस्ता शहर की दीवारों से निकलकर दिलों तक पहुंचने लगी। मदरसे की बच्चियां, इनकी माएँ, मोहल्ले की ख़वातीन सब मेरे माजी को सुनती, मेरी मौजूदगी को देखती और हैरान होती कि एक औरत इतना कुछ सह कर भी मुस्कुरा सकती है। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई सीखने, कोई दुआएं देने और कोई अपनी कहानी सुनाने। कई औरतें मेरे कदमों में बैठ कर रोती, कहती हम भी तुम जैसी बनना चाहते हैं। एक दिन मेरे शौहर ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी कहानी पर किताब बननी चाहिए ताकि जो तुम तक नहीं पहुंच सकते वो तुम्हें पढ़ सकें। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इससे किसी औरत का हौसला बढ़े, अगर कोई बेसहारा खुद को मजबूत महसूस करे तो ज़रूर। उस दिन मैंने कलम हाथ में लिया और रब के नाम से लिखना शुरू किया। हर सत्र में मेरा दुख, मेरा सब्र और मेरी दुआ शामिल थी। ये किताब सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उम्मीद का चिराग थी, हर उस औरत के लिए जो अंधेरे में रोशनी की तलाश में थी। मेरा मिशन अब मेरा दुख से जुड़ा नहीं था, ये एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी जो हर अंधेरे दिल में उम्मीद जगाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर बेटी, हर बहन, हर बीवी जो जुल्म सह रही है वो आलिया बने, गिरती हो मगर टूटे नहीं, रोती हो मगर रोकने का नाम ना ले। मैंने मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं सिखाया, बल्कि ज़िंदगी की वो हकीकतें भी बयान की जो अक्सर औरतों को खामोश कर देती हैं। मैं इनसे कहती, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें कमज़ोर बनाया गया है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी शिकस्त नहीं, तुम्हारी ताकत की निशानी है। हर नई बच्ची जो मदरसे में आती, इसकी आंखों में कई सवाल होते, कुछ ऐसे दुख जिनके अल्फाज नहीं होते, सिर्फ सन्नाटा होता है। मैं इन आंखों में झांक कर इनके दिलों को थामती, जैसे रब ने भी मेरा हाथ थामा था। मेरी किताब, मेरी बातें और मेरा मदरसा अब एक पैगाम बन चुका था। गांव गांव, शहर शहर से औरतें आती, सुनने, सीखने और कभी सिर्फ गले लग कर रोने। कई ने अपने शोहरों को माफ़ किया, कई ने अपने दुखों को अल्फाज दिए, कई ने अपने अंदर की खामोश लड़ाई जीत ली। और ये सब देख कर मेरा दिल मुतमईन होता कि मेरा दर्द बेकार नहीं गया। तभी औरतें आकर कहती, आलिया तुम हमारे लिए दुआ करो, हमें भी वो हौसला मिले जो तुम्हें मिला है। मैं मुस्कुराकर कहती, वो हौसला मेरे अंदर से नहीं आया, वो सजदे से आया। सजदा वो दर है जो कभी खाली नहीं लौटाता। मेरी ख्वाहिश थी कि हर औरत, चाहे किसी भी तबके, उम्र या हालात से हो, वो खुद को कमतर ना समझे। वो जान ले कि रब ने औरत को तख्लीक का सरचश्मा बनाया है और जो तख्लीक कर सकती है वो खुद को भी फिर से बना सकती है। मेरा मिशन था वो आलिया बनाना जो सजदे से उठे, आंखों से आंसू पूछे और फिर अपनी कहानी खुद लिखे, क्योंकि हर औरत के अंदर एक कहानी छुपी होती है, बस उसे कलम थमाने वाला चाहिए। और अगर कोई ना हो तो रब खुद कलम थमा देता है। एक दिन मेरे मदरसे के दरवाजे पर वो औरत आई जो मेरी सास थी, वही जिसने मेरे सजदे पर बेलन बरसाया था, जिसने मेरे सब्र को कमजोरी जाना था और मेरे किरदार को दागदार कहकर मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। आज इसके चेहरे पर वो गरूर नहीं था जो एक ज़माने में हर लफ्ज़ में झलकता था। आंखों में आंसू, जिस्म थका हुआ, हाथों में लर्जिश और दिल में पछतावे की ठंडी चिंगारियाँ। वो मेरे सामने आकर रुकी, ज़मीन की तरफ नजरें झुकाई हुए बस एक जुमला कहा, माफ़ कर दे बेटी। मेरी आंखें नम हो गई। लम्हा भर को सारी अज़ीतें, सारी चीखें, सारी धत्कारें आंखों के सामने आ गई।
لیکن میرے دل نے وہی جواب دیا جو برسوں پہلے اللہ نے مجھے سکھایا تھا، معافی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے، ماں اب بیٹی بن کر تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے برسوں بعد کوئی کنارہ ملا ہو۔ ہم دونوں رو رہے تھے لیکن وہ آنسو اب بوجھ نہیں تھے، وہ شفا تھے۔ میں نے اسے مدرسے کے ایک کمرے میں جگہ دی، خدمت کا موقع دیا، عزت دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، اور میرے رب نے مجھے دل بڑا دیا تھا، صبر کے بدلے بخشش کی دولت عطا کی تھی۔ کتاب جیسے ہی مارکیٹ میں آئی، عورتیں اسے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے لگیں۔ کچھ نے فون پر شکریہ کہا، کچھ مدرسے سے آ کر گلے لگ کر رو پڑیں۔ آپ کی کہانی تو ہماری کہانی ہے، صرف چہرہ مختلف ہے، دکھ ایک سا ہے، ہر صفحے پر آنسو گرتے، ہر لفظ دل میں اترتا۔ میں نے اپنی زندگی کا سچ لکھا تھا، بنا لفاظی، بنا پردے کے، وہ سچ جو دل کو چیرتا ہے مگر حوصلہ بھی دیتا ہے۔ میری سچائی اب لفظوں میں تھی اور وہ دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ عورتیں پڑھ کر کہتی، ہم نے تو سمجھا تھا ہم اکیلی ہیں، پر تم نے ہمیں ہمت دے دی ہے۔ سورج ڈل رہا تھا، مسجد کی دیواریں سنہری روشنی سے چمک رہی تھیں۔ میرے شوہر نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما، میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم میرے لیے اللہ کی رحمت ہو عالیہ، تم نے مجھے زندگی کا وہ سکون دیا جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، اور تم میرے لیے اللہ کا انصاف ہو، جو مجھے اس دنیا نشینا وہ میرے رب نے تم میں لوٹا دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ سجدے میں گر کر میں نے صرف شکریہ ادا کیا، شکر اس لمحے کا، اس رشتے کا، اور اس رب کا جس نے میرے لیے ہر اندھیرے کے بعد روشنی لکھی تھی۔ یہ سجدہ اب فریاد کا نہیں تھا، یہ سجدہ اب شکر کا تھا، اور شکر وہ نعمت ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج میں اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ رب جو مجھے کبھی سجدے میں گرتا دیکھتا تھا، آج مجھے سجدے میں شکر ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب عالیہ صرف ایک نام نہیں رہی، وہ ایک درس بن گئی ہے، حوصلے، صبر اور امید کا۔ وہ عورت جو کبھی بیلن کی مار سہتی تھی، جو سجدے میں گر کر روتی تھی، آج سکون میں ہے اور دوسروں کو بھی حوصلہ اور صبر سکھاتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، ہر عورت جو ظلم سہ رہی ہے، جو روتے ہوئے بس اتنا کہتی ہے، یا اللہ کہاں ہے انصاف؟ عالیہ کی زندگی اس کے لیے جواب ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں، عبادت ہے۔ عالیہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر تم رب کے در کو مضبوطی سے تھام لو تو دنیا کے سارے در بند ہونے کے باوجود ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ اب خود روشنی ہے، ایک چراغ جو اندھیروں میں جلتا ہے اور دوسروں کو بھی جلنا سکھاتا ہے، تاکہ کوئی اور عالیہ تنہا نہ ہو، بے سہارا نہ ہو، اور کبھی خود کو ہار جانے والا نہ سمجھے۔ اور آخر میں عالیہ کی زبان سے وہی بات جو ہر نئی طالبہ کو کہتی ہے، یاد رکھو جب تم سجدے میں گرتی ہو تو تم ٹوٹتی نہیں، تم اللہ کی راہ میں آتی ہو، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو عزت دے کر اٹھاتا ہے بے حساب۔ یہی عالیہ کی کہانی ہے اور یہی اس کی دعا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سبھی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔